यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मून हमीद और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिब्लिकल थियोलॉजी। तो आइए एक दफ़ा फिर से हम बिब्लिकल थियोलॉजी की डेफिनेशन को देखें, जो कि बहुत ज़रूरी है और बार बार हर लेक्चर में मैं दोहराता हूँ। बिब्लिकल थियोलॉजी क्या है? ये खुदा, यीशु मसीह और रूहुल कुद्स और इंसानी तारीख़ में खुदा के काम के बारे में उनके एतक़ादात हैं, जो कुछ कलाम की तहरीरों में ज़ाहिर होता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का टॉपिक है खुदा से ताल्लुक़ और दुनिया से ताल्लुक़। खुदा से ताल्लुक़ और दुनिया के ताल्लुक़ में हम सीखेंगे उन लोगों के बारे में जिनका ताल्लुक़ खुदा से है और उन लोगों के बारे में जिनका ताल्लुक़ इस दुनिया से है, इस जहान से है। और हम देखेंगे कि उन लोगों का रवैया जो खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं कैसा होता है और उन लोगों का रवैया जो इस दुनिया से और इस जहान से ताल्लुक़ रखते हैं कैसा होता है। तो पिछली क्लास में हमने जाना, जो कि हमारा टॉपिक अदन खुदा की बादशाही था, उसमें हमने देखा कि किस तरह खुदा के लोग खुदा का गुनाह करते हैं और खुदा के लोग अदन से, जो कि खुदा की बादशाही गिना जाता है ज़मीन पर, वहाँ से निकाले जाते हैं। हालांकि उनको वहाँ पर इसलिए नहीं था रखा गया कि वो वहाँ से निकाले जाएं। वहाँ पर उन्हें अपना रिश्ता खुदा के साथ कायम रखना था, लेकिन वो कायम ना रख सके। क्या वजह? वजह ये कि उन्होंने अपना इंतखाब खुद किया। इंसान ने, यानी खुदा के लोगों ने अपना इंतखाब खुद किया और वो चीज़ को जो खाने को अच्छी थी, आंखों के लिए खुशनुमा थी और अक्ल बख्शने के लिए खूब थी, उस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी गई और वही चीज़ उनके लिए सब कुछ बन गई। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ से एक गुनहगार की ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ होता है। वो उस पॉइंट पर हम देखते हैं कि किस तरह गुनहगार अपनी ज़िंदगी के सफ़र का पहला स्टेप जो है वो उसको पूरा करता है और वो गुनाह के अमल को पूरा करने के बाद खुदा के हुक्म से बाग़े अदन से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि जब हम कलाम खुदा का मुताला करते हैं तो पहला यूहन्ना उसके 2 बाब में उसकी 15 से 16 आयत में यूँ लिखा है, 15 आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी यही है और यही कुछ हमने पिछले लेक्चर में होता हुआ देखा है। किस तरह हमने देखा कि खुदा के लोग अपना इंतखाब करते हुए दुनिया की ख्वाहिशों में या अपनी ख्वाहिशों में जो कुछ वो चाहते थे उसको पूरा करते हुए वो दुनिया से मोहब्बत रखना शुरू हो गए। आज के टॉपिक में भी हम ये देखेंगे कि खुदा से ताल्लुक़ रखने वालों का रवैया क्या होगा और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों का रवैया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 आयत में क्या लिखा है कि हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है, क्योंकि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अब हम 16वीं आयत देखते हैं। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। आमीन। इस आयत की रोशनी में भी हम देखते हैं कि ये सब कुछ, वहाँ पर जो कुछ भी आदम और हवा की ज़िंदगी में हो रहा था वो बाप की तरफ से नहीं था। वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, वो उनकी जिस्म की ख्वाहिश थी, वो उनकी आंखों की ख्वाहिश थी और वो उनकी ज़िंदगी की शेखी थी। लेकिन उस जगह पर जो भी हुआ, बाग़े अदन में जो भी हुआ, खुदा ने इस बात को जाना और खुदा इस बात को जानते थे कि इंसान उस अहद पर कायम नहीं रह सकता। लिहाजा हमेशा से खुदा ने
یک طرفہ عہد باندھا، یعنی ایک طرفہ عہد۔ ایک طرفہ عہد خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا۔ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ایک طرفہ عہد یعنی یک طرفہ عہد باندھا۔ سب سے پہلے ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں عورت کی نسل کا عہد۔ باغ عدن میں ہی خدا نے اس بات کی پیشن گوئی کر دی اور خدا نے اس بات کا وعدہ کر دیا، یک طرفہ عہد باندھ دیا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص آئے گا اور وہ ابلیس کا مقابلہ کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ وہ عورت کی نسل کون ہے؟ وہ عورت کی نسل یسوع المسیح، جس کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے یسوع مسیح کو بھیجا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قوس قزح کا عہد خدا نے نوح کے ساتھ باندھا، اور یہ وعدہ، یہ عہد خدا نے یہ کہہ کر باندھا کہ میں اب سے انسان کو پانی کے ساتھ نہیں ماروں گا، کیونکہ انسان ہمیشہ سے گنہگار ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں قوس قزح جو کمان کی مانند ہے اور اس کا منہ آسمان کی طرف ہے، خدا نے یہ بتایا کہ انسان کی جگہ پر سزا خدا بھگتے گا، یا خدا اس چیز کو، اس لعنت کو اپنے اوپر لے گا، جس طرح کمان کا منہ اوپر کی طرف ہے۔ اس کے بعد ہم مشل کا عہد دیکھتے ہیں۔ یہ مشل کا عہد خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، جب خدا نے ابراہیم کو کہا کہ جانوروں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دو، 2 ٹکڑے کرو، اور اس میں سے خدا گزرا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس دور میں، پرانے وقتوں میں جب کوئی عہد باندھا جاتا تھا تو اس طرح باندھا جاتا تھا کہ جانور کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے، اور اس میں سے وہ 2 لوگ جو عہد کرتے تھے کیا ہوتے تھے؟ ان میں سے گزرتے تھے۔ اب یہ اس بات کی علامت تھی کہ اگر کوئی ہم میں سے عہد توڑے گا تو وہ ان ٹکڑوں کی طرح کاٹا جائے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم کو یہ حکم ملا کہ تو جانوروں کے ٹکڑے کر، تو جانوروں کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پر نیند طاری ہونا شروع ہوئی اور ابراہیم سو گیا۔ لہٰذا خدا خود اکیلا ان ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا، اور کس صورت میں؟ مشل کی صورت میں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی خدا ابراہیم کے ساتھ عہد باندھتا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور یہاں پر جب خدا اس سے بات کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بھی خدا یک طرفہ عہد باندھتا ہے۔ یہاں پر خدا ابراہیم کو اٹھاتا نہیں، جگاتا نہیں کہ چل اٹھ تو میرے ساتھ ان ٹکڑوں میں سے گزر، لیکن ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ شام کے وقت کیا ہوا؟ ایک تنور کی طرح دھواں اٹھا اور مشل، یہ 2 چیزیں ان میں سے ہو کر گزری۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اپنا عہد یعنی مشل کا عہد یک طرفہ عہد باندھا۔ اس کے بعد خدا نے ختنہ کا عہد بھی ابراہیم سے باندھا۔ یہ ختنہ کا عہد نہ صرف ابراہیم سے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں سے اور تمام اس کی اولاد سے تھا، اس لیے اور اس بات کی نشاندہی کے لیے کہ خدا ان کا خدا ہوگا اور وہ کبھی ان سے منہ نہ پھیرے گا۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے ساتھ خدا نے سیڑھی کا عہد باندھا۔ یہ سیڑھی کا عہد کیا ہے؟ یعقوب جب اپنے باپ کے گھر سے بھاگا تو راستے میں وہ ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اس رات وہ خواب دیکھتا ہے کہ آسمان پر ایک سیڑھی لگی ہے جس سے فرشتے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں۔ وہاں پر خدا یعقوب سے بات کرتا ہے اور اس سے اس بات کا عہد باندھتا ہے کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں اور تیرا خدا ہوں، اور اس کے ساتھ اس سے اولاد کا اور اس سے اس کنعان کی سرزمین کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری نسل کو یہی سرزمین عطا کروں گا۔ اس کے بعد
خدا سینا کی شریعت کا عہد باندھتا ہے، اور عہد میں اور زیادہ ہم کلیئرٹی دیکھتے ہیں، اور یہاں پر خدا سینا کی شریعت دیتے ہوئے، یعنی کوہ سینا پر جب خدا نے ان سے عہد باندھا تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ اگر تم میرے آئین اور شریعت کو مانو تو میں نئے عہد سے پرے تمہارا خدا ہوں گا۔ ابھی نئے عہد کی بات نہیں ہوئی، لیکن خدا یہیں پر انہیں بولتا کہ اگر تم میری باتوں کو مانو، میرے آئین پر چلو، میرے احکام پر چلو، تو میں نئے عہد سے پرے تمہارا خدا ہوں گا۔ لیکن عزیزو، انسان کی ہمیشہ سے خصلت اور آدم اور حوا کی گناہ میں گرنے کی خصلت نے ہمیں بتایا کہ انسان دو طرفہ عہد قائم نہیں کر سکتا، لہٰذا اس لیے نیا عہد قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور نیا عہد قائم کرنا ہی پڑے گا۔ اور عزیزو، اس عہد کو قائم رکھنے کے لیے، اس نئے عہد کو قائم کرنے کے لیے خدا خود یسوع مسیح کی حیثیت سے اس زمین پر آیا، مجھ سے اور آپ سے ملاپ کرنے کے لیے، اور یہ وہ خون کا عہد تھا، یہ وہ خون کا عہد کہلایا جو نئے خون کا عہد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ہم سے اطمینان کا عہد باندھا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور یوں ہم اس کے آخری عہد کو دیکھتے ہیں، جس عہد کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس کی دوسری آمد کا عہد، یعنی آمد ثانی کا عہد۔ عزیزو، یہ تھا پرانا عہد نامہ۔ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اسی لیے عہد نامہ کہتے ہیں کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ خدا کے عہد کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ عورت کی نسل کا عہد، اس کے بعد قوس قزح کا عہد، مشل کا عہد، ختنہ کا عہد، سیڑھی کا عہد، سینا کی شریعت کا عہد۔ لیکن اب ہم نئے عہد نامہ کی طرف چلتے ہیں، تو جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے ہم سے نیا عہد باندھا، خون کا عہد، اطمینان کا عہد اور آمد ثانی کا عہد۔ عزیزو، ہم پھر سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے اور آپ سے عہد کیوں قائم کیا۔ یہ یک طرفہ عہد اسی وجہ سے قائم کیا کیونکہ ہم اس کو مکمل طور پر فالو نہیں کر سکتے، اور ہم اس پر مکمل طور پر قائم نہیں رہ سکتے۔ دو طرفہ عہد ہم پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا خدا نے ہم سے یک طرفہ عہد باندھا۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے لوگوں کی زندگی، اس دنیا کے لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سینیریو کیسا لگتا ہے، ہمیں وہ مقام، وہ رویہ کس طرح کا نظر آتا ہے۔ تو عزیزو، بڑھتے ہیں اس رویے کی طرف جو عدن سے نکلنے کے بعد یا عدن کی بادشاہی سے نکلنے کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں قائن اور ہابل کی قربانیاں۔ اب یہ قائن اور ہابل کی قربانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانیاں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیاں یعنی قربانی جو عبادت کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدم اور حوا نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہو کہ کس طرح ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو لے کر قائن اور ہابل اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن ہم ان قربانیوں میں آج فرق دیکھیں گے کہ کس طرح کا فرق ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے نذرانے کے قبول کیے جانے کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کا نذرانہ قبول کیا گیا۔ جی، تو ہم فرق دیکھیں گے قائن اور ہابل میں۔ قائن پہلوٹا بیٹا، ہابل دوسرا بیٹا۔ قائن کیا تھا؟ کسان، جبکہ ہابل چرواہا۔ اب جب قبولیت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا
نہ صرف ان کی ہدیوں کو قربانیوں کو قبول کیا گیا بلکہ ان کو بھی قبول کیا گیا۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اگر قائن کو قبول نہیں کیا تو اس کے ہدیے کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہاں پر اگر حابل کی قربانی کو قبول کیا ہے تو پھر حابل کو بھی قبول کیا ہے۔ یہاں پر ہمیں صرف قربانی کو نہیں دیکھنا، اس شخص کو بھی دیکھنا ہے جو کہ چیز گزران رہا ہے، جو کہ نظر گزران رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس کی قربانی کو۔ یہاں پر جب ہم حابل کی طرف دیکھتے ہیں تو حابل کو قبول کیا اور حابل کی قربانی کو بھی قبول کیا۔ یہ بہت خاص بات ہے جو کہ بہت کم سکھائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو قبول کیا گیا یا ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن یاد رکھیے گا کہ شخص جو گزران رہا ہے وہ کتنا مقبولیت یا وہ کتنی قبولیت کا حامل ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کا کیا ایمان ہے، یا اس کا رویہ خدا کے حضور کیا ہے۔ پیدائش 4 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ اور 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور عزیزو، یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ ان کی قربانی کس طرح کی تھی۔ عام طور پر سنڈے سکولز میں یا کچھ خادمین یہ کہتے ہیں کہ جو کسان ہے، جو قائن ہے، وہ اپنی قربانی اچھی نہیں تھا لے کے آیا، وہ اپنے پھل اچھے نہیں تھا لے کے آیا، ٹھیک ہے، گلے سڑے پھل لے کے آیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کلام مقدس اس بات کے بارے میں مکمل خاموش ہے کہ اس نے قربانی کیسی گزرانی۔ ہاں، لیکن جو اصل بات ہے، جس طرح کی خدا قربانی چاہتا ہے وہ قربانی پہلا پھل ہے۔ وہ قربانی خدا یہاں پر جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے، کیونکہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو قائن کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنے پہلے پھل لے کر آیا۔ وہ کیا لے کر آیا؟ وہ اپنے کھیت کا ہدیہ لے کر آیا، وہ اپنے کھیت میں سے پھل لے کر آیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پھل پہلے تھے، لیکن کیونکہ کلام اس کے بارے میں نہیں فرماتا کہ وہ پہلے پھل تھے، لہٰذا وہ پہلے پھل نہیں تھے۔ اور جب ہم حابل کو دیکھتے ہیں تو حابل میں کی قربانی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے پہلوٹے جانوروں کی چربی کا ہدیہ لے کر آیا۔ ہماری قربانی پہلا پھل ہونی چاہیے، اور اس لیے پہلا پھل نہیں کہ وہ بیسٹ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، نہیں، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور حکم رہے گا۔ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، بس ہمیں اس چیز کے بارے میں دیکھنا نہیں کہ وہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر خدا کا حکم ہے تو وہ ہمیں کرنا ہے۔ لہٰذا خدا کا حکم ہے کہ پہلے پھل لائے جائیں، یعنی فرسٹ پرائیورٹی خدا کو دی جائے، خدا کو اول درجہ دیا جائے، خدا کو اولیت دی جائے۔ یہی ہماری زندگیوں سے رویہ خدا کی طرف جانا چاہیے کہ ہماری زندگیاں خدا کو اولیت دینے پر مذکور ہونی چاہیے۔ ہم خروج 19 باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مثال 3 باب اس کی 9 آیت میں کلام میں لکھا ہے، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ لہٰذا عزیزو، یہاں پر بائبل کی ان آیات کی روشنی میں بھی ہم اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ خدا کو اول درجہ دیتے ہیں، اور خدا کے جو لوگ ہیں وہ خدا کو فرسٹ پرائیورٹی پر کنسیڈر کرتے ہیں، اور خدا کی بات کو، خدا کے حکم کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں،
اس کے تابع رہتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے, کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا کا حکم ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. اور عبرانیوں کا مصنف کیا فرماتا ہے؟ عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی, کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی. عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہابل جو راست باز گنا گیا اور اس کی قربانی کو قبول کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے قربانی ایمان سے گزرانی تھی. اب ایمان سے گزرانے کا کیا مطلب ہے, ہم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور یہاں تک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود اس کی نظر کی بابت گواہی دی, یعنی اس کی نظر کو قبول کیا. عزیزو, جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کو اولیت دیتے ہیں ان کی ہی قربانی راست قربانی گنی جاتی ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن بڑی وجہ قبولیت کی یہ تھی کہ ہم جو گناہ کی وجہ سے آقا, مالک اور بادشاہ بن گئے ہیں, ہم نے خادموں کی حیثیت سے خدا کو تسلیم اور قبول نہیں کیا. اب یہ وجہ تھی. یہ ہم پچھلے لیکچر میں جان چکے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو وہ اپنی زندگی کے آقا, مالک اور بادشاہ بن گئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے نیچے بنائیں اور خدا کو کہیں کہ خدا میرا آقا, مالک اور بادشاہ ہے. یہ رویہ ہے ایمان کا. اور یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کو مالک, آقا اور بادشاہ کا درجہ دیتے ہیں تو اس وقت ہم واپس اپنے درجے پر آتے ہیں اور واپس آ کر ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور جب ہم اس بات کی اطاعت کرتے ہیں اور جب ہم خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, جب ہم خدا کا حکم مانتے ہیں, تو یہ ایمان ہے. لہٰذا کلام کہتا ہے کہ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی. یہ ہے ایمان. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرتے ہیں, جب ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں, دنیا سے تعلق نہیں. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم آقا, ہم بادشاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور خدا کے حضور آتے ہیں تو کیا ہے, ہمیں تابعداری کرنا اچھا لگتا ہے, ہمیں خدا کی فرما برداری کرنا اچھا لگتا ہے. اور وہ خصلت, وہ مالکوں والی خصلت, وہ آقاؤں والی خصلت اور وہ بادشاہوں والی خصلت ہم میں سے جاتی رہتی ہے. عزیزو, یاد رکھیں یہی ایمان کے رویے سے ہابل نے قربانی گزرانی. خدا بہترین پیشکش نہیں بلکہ شکستہ اور نادم روح کو ڈھونڈتا ہے جو خدا کو خدا مانتی ہے. اور جب ہم پیدائش 4 اور 5 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر نسب نامے ہیں. آئیں ہم ان نسب ناموں کی مدد سے جانیں کہ خدا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا رویہ کیا ہوگا اور دنیا سے تعلق رکھنے والوں کا رویہ کیا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی قائن کی نسل. قائن جو خدا سے دور چلا گیا, اس کی نسل کیسی ہے, اس کی نسل کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قائن سے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کا نام قائن نے ہنوک رکھا. اب جب ہنوک پیدا ہوتا ہے تو قائن کیا کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے نام پر ایک شہر بساتا ہے. عزیزو, ذرا سوچے کہ قائن پر خدا کا فضل ہوا ہے, مگر اس نے اس بات کے لیے خدا کو جلال نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو جلال دیا اور اپنی طاقت اور اپنی خود غرضی پر زور دیا اور اپنے زور پر
तकिया किया, अपने जोर को जलाल दिया और क्या किया, उस बच्चे के नाम पर यानी हनूक के नाम पर शहर बसाया। जरा सोचे कि ये कितना खुद गर्ज रवैया है। किसकी औलाद में से है? काइन की औलाद में से। और फिर हम हनूक की नस्ल में से यानी हनूक के बाद देखते हैं कि एक शख्स लमक आया। ये लमक कैसा था? ये लमक 2 औरतों से शादी करने वाला शख्स था, यानी ऐशो आराम की जिंदगी और अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखने वाला। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि इसकी 2 बीवियां थीं और इसके 3 बेटे हुए, एक याबल, एक योबल, एक तोबल काइन। याबल चरवाहों का बाप, योबल बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप और तोबल काइन हथियार बनाने वालों का बाप कहलाया। ये तीनों के तीनों बेटे कहीं ना कहीं दुनियादारी को जाहिर करते हैं। हम देखते हैं कैसे। याबल चरवाहों का बाप, ये दुनिया की दौलत की अलामत है। ये दुनिया की ऐशो इशरत और पुरसकून जिंदगी गुजारने की अलामत है, क्योंकि उस वक्त जब हम पैदाइश की हिस्ट्री में चलते हैं तो हम देखते हैं कि उस वक्त जिसके पास भेड़, बकरियां, गाय, बैल, ऊंट होते थे, यानी जो चरवाहा होता था, उस दौर के लिहाज से, उस वक्त के लिहाज से वो सबसे अमीर शख्सियत होती थी। और इसी तरह हम देखते हैं उसके बाद योबल। योबल कौन है जी? बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप। बीन और बांसुरी क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि दुनिया की खुशियों की अलामत को जाहिर करते हैं। और तीसरा बेटा तोबल काइन, ये क्या है जी? तेज हथियार बनाने वालों का बाप था। याद रखिए, ये ताकत और जंग की अलामत है। तो जरा सोचे कि काइन की नस्ल जो दुनिया से ताल्लुक रखती है, उनका रवैया खुदा के सामने हमेशा बुरा ही रहा है। उनका रवैया हमेशा से खुदा के सामने आका, बादशाह और मालिक वाला ही रहा है। यूं हम देखते हैं कि काइन की नस्ल के लोग कैसे थे। उनकी जिंदगी और उनकी ख्वाहिश खुद के लिए होती है, और इसी तरह उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन सतही तर्ज ज़िंदगी ज़ाहिर होती है। और याद रखें कि कलाम उनके बारे में ये भी नहीं फरमाता कि वो कब पैदा हुए और कब मर गए, क्योंकि कलाम फरमाता है ज़बूर 92 उसकी 7 आयत में, जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकरदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो जाए। आमीन। और इसी तरह यसाया 40 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, घास मुरझाती है, फूल को मुलाता है, क्योंकि खुदावंद की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं। और अजीजों, इसके बरक्स हम सेत की नस्ल देखेंगे। सेत कौन? सेत आदम का बेटा, जो कि हाबिल के बाद पैदा हुआ। हम सेत की नस्ल को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि खुदा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है और किस तरह वो बसर करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने ज़िंदा रहते हुए क्या क्या किया। बाइबल इसके बारे में उनका इंकशाफ नहीं करती, लेकिन याद रखें कि बाइबल के मुख्तसर क़याम, वो थोड़े दिन के लिए रहते हैं, यानी जिस तरह हमने अभी सीखा कि इंसान घास की मानिंद है। याद रखें कि वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, उनका मुख्तसर क़याम है, लेकिन बाइबल उनके आगाज़ और उनके इख्तिताम का इंकशाफ ज़रूर करती है। तो खुदा के लोगों में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे हनूक पर। पैदाइश 4 और 5 बाब में, यानी इन नसब नामों में, हमें हनूक 2 दफ़ा मिलता है। एक दफ़ा जो हनूक है वो काइन की नस्ल से था, और जबकि दूसरा हनूक आदम की नस्ल से था, यानी आदम का तीसरा बेटा
सेत, और सेत से हनूक पैदा हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि इस हनूक का उस हनूक के साथ बहुत डिफरेंस है। वो हनूक दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला हनूक था, लेकिन ये हनूक खुदा से ताल्लुक़ रखने वाला हनूक था। कलाम में लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर खुदा ने उसे मतुसिला के जरिए हर रोज़ खबरदार किया कि वो साथ साथ चले। मतुसिला इसके बाद आने वाला इसका बेटा है, लेकिन इसके नाम के जरिए, मतुसिला के नाम का मतलब तबाही है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये देखने की जरूरत है कि वो खुदा के साथ साथ कैसे चलता रहा। वो खुदा के साथ हर रोज चलता रहा क्योंकि वो खबरदार था कि तबाही आने वाली है। अजीजों, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि मतुसिला के नाम का मतलब तबाही है, तो खुदा ने असल में मतुसिला के नाम से हनूक को हर रोज़ खबरदार किया, और इस तरह हनूक हर रोज़ खुदा के साथ चलता था। इसका क्या मतलब है? तबाही किस मामले में, किस बात के बारे में? तबाही असल में तूफान नूह के बारे में। खुदा ने उसे तब आगाह कर दिया कि ज़रूर है कि मैं ज़मीन पर पानी का तूफान लाऊं, लेकिन इस तरह डायरेक्टली नहीं, बस तबाही के नाम से, क्योंकि मतुसिला के नाम का मतलब है तबाही। और जब हम देखते हैं कि जिस साल मतुसिला मरा उसी साल नूह का तूफान आया और उसी साल ज़मीन तबाह और बर्बाद हो गई। किस तरह? हम देखते हैं कि मतुसिला की जो कुल उम्र है वो सबसे ज़्यादा है, और मतुसिला की कुल उम्र 969 बरस है। अभी हम इस चार्ट की मदद से देखेंगे कि मतुसिला किस तरह 969 बरस का था। याद रखें कि मतुसिला की उम्र 187 साल थी जब उससे लमक पैदा हुआ। अब लमक 182 साल का था जब उससे नूह की पैदाइश हुई। और याद रखें कि मतुसिला अभी तक जिंदा है। और फिर नूह 600 साल का था जब ज़मीन पर पानी का तूफान आया। और बाद में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि मतुसिला की कुल उम्र 969 बरस की हुई। तो जब हम मतुसिला की उम्र से लेकर हम यहाँ पर देखते हैं कि 187, 182 और 600 साल को प्लस करते हैं, तो यहाँ पर हमें मतुसिला की कुल उम्र हमें मिल जाती है कि इस तरह हम देखते हैं कि वाकई में ही मतुसिला 969 साल का था जब ज़मीन पर पानी का तूफान आया, और ये वही साल था जब मतुसिला की वफ़ात हुई, और उसी साल में तूफान नूह आया। अब हम लमक को देखते हैं जो कि मतुसिला के बाद आया। ये लमक कैसा लमक है? ये लमक खुदा के अंदर मुखलिस रहने वाला है और खुदा से ताल्लुक़ रखने वाला है। ये जब लमक का बेटा नूह पैदा होता है तो खुदा से दुआ करता है और कहता है, खुदा हमारे हाथों की मुशक्क़त और मेहनत से, जिस ज़मीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। उम्मीद रखने वाला, खुदा से दुआ करने वाला, और याद रखिए मेहनत और मुशक्क़त करने वाला। अजीज़ों, ये दुनिया एक दुनिया है लेकिन मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी है। इसी दुनिया में खुदा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अलग हैं, यानी उनका तरीक़ाकार अलग है रहने का, और इसी दुनिया में दुनिया से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का तरीक़ाकार खुदा से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों से अलग है। हम देखते हैं एक कंपैरिजन, एक नज़र में काइन की नस्ल और सेत की नस्ल, दोनों की नस्लों से हनूक आए, लेकिन एक हनूक का रवैया उससे फ़र्क है और दूसरे का फ़र्क है। एक के नाम पर शहर बसाया जा रहा है जो कि खुद गर्जी की अलामत है,
اور اپنا نام کرنے کی علامت ہے، آقا اور بادشاہ بننے کی علامت ہے، جبکہ دوسرا ہنوک دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ قائن کی نسل سے آنے والا لمک 2 بیویاں بیاہ کر لاتا ہے، جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس لمک کی 1 بیوی ہے، اور اسی طرح یہ لمک 3 بیٹوں کو جنم دیتا ہے، یابل، یوبل، توبل، قائن۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا، یوبل بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ، اور توبل قائن تیز ہتھیار بنانے والوں کا باپ۔ لیکن جب ہم لمک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس سے نوح پیدا ہوا، اور نوح کے بھی 3 بیٹے، سم، حام، یافت۔ ان کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے دنیا کی عیاشیاں کی۔ ممکن تھا کہ یہ بھی باقی دنیا کے ساتھ مل کر اپنے باپ نوح کے پیغام کو رد کر دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے حکم کو مانا، اس بات کو کنسیڈر کیا، اور کیا اپنے باپ نوح کے ساتھ اس کشتی کو بنانے میں لگ گئے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک ہے، لیکن طرز زندگی مختلف طریقوں سے گزاری جا رہی ہے۔ تو عزیزو، ہم اس ٹاپک سے کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا اطلاق کیا ہے؟ اس کا ہماری زندگی میں اطلاق کیا ہے؟ پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کا پیچھا کرتے اور لطف اٹھاتے ہوئے اس دنیا میں رہنے والوں کی زندگی عیش و عشرت کی نظر آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس زندگی میں جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کا پیچھا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خدا سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اور خدا سے جب تعلق قائم کریں گے تو خدا اپنی برکات، وہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، وہ برکات ہمیں عطا کرے گا۔ آمین۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 15 سے 16 آیت لکھیں اور یاد کریں۔ دوسرا سوال، مشل کا عہد کس کے ساتھ باندھا گیا؟ تیسرا سوال، خون کا عہد کس کے ساتھ باندھا گیا؟ چوتھا سوال، ہابل کی قربانی میں کیا خاصیت تھی؟ پانچواں، قائن کی نسل کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ چھٹا، ہابل کی نسل کے لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ ساتواں، چرواہوں کا باپ، بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ اور ہتھیار بنانے والوں کا باپ کس چیز کی علامت ہے؟ آٹھواں، متوسلہ کے نام کا مطلب اور کل عمر بتائیں۔ نواں، قائن کی نسل سے ہنوک اور ہابل کی نسل سے ہنوک کے درمیان فرق بتائیں۔ اور 10واں عنوان، خدا سے تعلق اور دنیا سے تعلق کا اطلاق لکھیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ سب کو اس ٹاپک کے وسیلہ سے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں کس طرح خدا سے تعلق رکھتے ہوئے اس میں قائم رہنا ہے اور اس ہمیشہ کی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آمین۔